نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ علامہ الصالح عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس آدمی کا روزہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے کہ بلا شبہ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اور یہی بات صحابہ کرام میں مشہور تھی کہ صحابہ کرام کسی بھی عمل کے ترک کر دینے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کی۔ حضرات، ایک آدمی اگر 5 وقتہ نمازی ہے، نماز کے اس کے وقت میں یعنی اول وقت جو ہے اس میں پڑھتا ہے اور نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز کو نہیں اسی طرح پڑھتا ہے جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد ہم اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاید ہماری عبادت کو قبول کر لے، تب جا کر کے آپ کی نماز ہوگی۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ لوگ نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت گول کر کے پڑھتے ہیں، یا ایک وقت کو دوسرے وقت پڑھتے ہیں، یا تراویح تو پڑھتے ہیں لیکن فجر میں بول رہتے ہیں۔ اگر وہ انسان برابر ایسا کرتا ہے تو وہ انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ ایک انسان فجر میں سو گیا، جیسے صحابہ کرام ایک سفر میں تھے، اللہ سوتا ہو کر سو گئے، نیند آ گئی، سورج طلوع ہونا اس کی شعاعیں چہرے پر پڑی تو لوگ جاگ گئے کبھی۔ لیکن ہم اور آپ بیشتر وہ ایسے ہیں کہ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا نہیں کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ ابھی ہمارے عصر میں جو ہے لوگ کتنے ہیں؟ 7 8 10، لیکن فجر میں کتنے رہتے ہیں؟ 4 5۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! ایمان ہمارا ایسا ہی ہونا چاہیے یا ہم شرک و کفر کے درجے میں چلے جاتے ہیں؟ ائمہ کرام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز کو چھوڑ کے پڑھتا ہے یا نماز کی قدر نہیں کرتا ہے نہ یا نماز کی اہمیت کو نہیں جانتا ہے، تو انسان سن لے کہ جو انسان نماز کو نماز پڑھ کے نہیں پڑھتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا برابر تو وہ انسان کافر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، پھر نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ لیکن امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ انسان کافر تو نہیں ہوتا ہے لیکن اس انسان کو پکڑ کے لایا جائے گا اور اسے قتل کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ کہتے نہیں، قتل تو نہیں کیا جائے گا، البتہ اس کو جیل میں بند کر دیا جائے گا اور اس کی اذیت کی وجہ سے، اس کی مشقتوں کی وجہ سے اگر وہ مر جائے تو کوئی بات نہیں۔ دیکھ لیجیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس انسان کے اندر نماز نہیں ہے
اس انسان کے اندر کوئی بھلائی ہے ہی نہیں، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور نماز بھی ہونا چاہیے کیسے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اسی طرح جس طرح تم مجھ کو دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو، زکات دو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک آدمی آتا ہے مسجد میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز کیسے آ تیرا، نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے نہ خوف ہے، آیا سستی اور کاہلی میں نماز پڑھ کے چلا گیا۔ اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے، ہلاکت ہے ایسے نماز والوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز سے سستی برتتے ہیں، نماز میں غفلت کے شکار ہوتے ہیں۔ تو ایسی نمازیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ تو آپ کو نماز کو جو ہے پوری مستعدی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نماز کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے نماز پڑھنا ہے۔ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی، ہماری نماز نہیں ہوگی، قطعاً نہیں ہوگی۔ اس لیے انسان نماز کو نماز کے ٹائم ادا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کو میں دیکھتا ہوں کہ تراویح میں جو ہے بہت پابندی کے ساتھ پڑھتے، بہت پابندی کے ساتھ، لیکن وہ بندہ نماز نہیں پڑھتے، فجر میں گول رہتے ہیں۔ تو ایسے آدمی سن لے کہ بھائی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کو تراویح کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ سوال کس کے بارے میں کرے گا؟ سوال آپ سے کرے گا فجر کی نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا۔ ائمہ کرام مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ ایک بے نمازی ہے، اگر وہ نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے تو وہ انسان سے جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ساری نمازوں کی وہ قضا کریں گے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ معذور ہوں گے، اللہ اس کو معاف کرے گا۔ ایک بے نمازی ہے، پوری زندگی بے نمازی ہو کر کے گزار لیا، لیکن بڑھاپے میں آ کر کے اس کو نماز کی پابندی لگی، لیکن وہ ساری زندگی نماز کو چھوڑتا رہا اور اس ٹائم میں اس کی نماز کی پابندی لگی تو محدثین کرام کہتے ہیں کہ وہ ساری نمازیں جو قضا ہوئی ہیں اس کو ادا کریں گے، پڑھیں گے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ ایسے لوگ جانشین ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ نماز کو ضائع کریں گے اور من کی پوجا کریں گے، من کی بات کریں گے، تو عنقریب ایسے لوگوں کے سامنے کیا ہے؟ نقصان ضرور آئے گا۔ دوسرے قول مطابق وہ انسان جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں جائے گا۔ تو پہلے کیا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور نماز کے احکام و مسائل کو سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے نماز پڑھی ہے اور کس طرح سے ہمیں حکم دیا ہے، اس طرح اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز ہوگی، ورنہ ہماری نماز کو ہمارے چہرے پر مار دیا جائے گا اور قیامت دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، یعنی جو ہم میں سے بے نمازی ہے اسے حامان، فرعون اور قارون کے ساتھ اللہ اٹھائے گا۔ سن لیجیے، اللہ آپ کو کس کے ساتھ اٹھائے گا؟ حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ۔ تو کل سے 25 رمضان تک نماز کے احکام و مسائل پر جو ہے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ جو مسلمان نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے یا نماز کے مسائل سے کوسوں دور ہے، اس مسلمان سے خصوصی گزارش ہے کہ وہ نماز پڑھنے کی رائے، خاص کر اصل میں جو ہے، باقی نماز کسی میں پڑھ لیں گے چلے گا، لیکن کل سے جو ہے 25 رمضان تک جو ہے نماز کے احکام و مسائل پر باتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک
نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک دنیا زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی گھر نگر ایمان